میں نے 5 سال کی عمر میں بابیں تلاش کرنا شروع کیے اور یہ تلاش آج تک جاری ہے۔ مجھے روحانیت کے اس سفر میں درجنوں لوگ ملے، 90% جعلی نکلے اور 10% جینون۔ مجھے 45 سال کے اس تجربے سے جینون اور نان جینون بابوں کی پہچان ہو گئی۔ جینون بابے کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، یہ آپ کی بات توجہ اور دلچسپی سے سنتا ہے اور آپ کو مسئلے کا حل بتا کر روانہ کر دیتا ہے، جبکہ نان جینون بابوں کے پاس سینکڑوں معجزے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی جیب سے تالے، کبوتر اور تتریاں نکال دیتے ہیں۔ میں نے جینون بابوں سے 10 کارآمد چیزیں سیکھی۔ میں آپ کی سہولت کے لیے ان کارآمد چیزوں کو 10 روحانی ٹپس کا نام دے دیتا ہوں۔ یہ ٹپس میری آج تک کی روحانی زندگی کا نچوڑ ہیں۔ آپ ان سے اپنی زندگی کو آرام دہ اور فائدہ مند بنا سکتے ہیں۔ مثلاً میری زندگی کے تمام جینون بابوں کا کہنا تھا کہ وہ گھر جس کے صحن سے درخت کاٹ دیا جائے وہ گھر کبھی آباد نہیں رہتا۔ آپ جب بھی کسی گھر کو اجڑتا دیکھیں، آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں اس گھر کی بربادی درخت کاٹنے سے شروع ہوئی ہوگی۔ چنانچہ آپ کے گھر میں اگر کوئی پرانا درخت ہے تو آپ اسے ہرگز نہ کاٹیں، آپ کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کی وجہ سے انبیاء اور اولیاء کرام پوری زندگی درخت لگاتے اور درختوں کی حفاظت کرتے رہے۔ نمبر 2، جس گھر سے پرندوں، جانوروں اور چیونٹیوں کو رزق ملتا رہے گا اس گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوتا۔ آپ تجربہ کر لیں، آپ پرندوں، بلیوں، کتوں اور چیونٹیوں کو کھانا، دانا اور پانی ڈالنا شروع کر دیں، آپ کے گھر کا کچن بند نہیں ہوگا، آپ پر رزق کے دروازے کھلے رہیں گے۔ آپ کو انبیاء اور اولیاء کے مزارات پر کبوتر، کوے، مور، بلیاں اور چیونٹیاں کیوں ملتی ہیں؟ یہ دراصل مزارات پر لنگر کی ضمانت ہوتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ غریبوں میں کپڑے تقسیم کرنے والوں کو کبھی بے عزت نہیں ہونے دیتا۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے مخالفین آپ کو بے عزت نہ کر سکیں تو آپ غربا میں کپڑے تقسیم کرنا شروع کر دیں۔ بالخصوص آپ غریب بچیوں کو لباس اور چادریں لے کر دینا شروع کر دیں، آپ مرنے کے بعد تک باعزت رہیں گے۔ آپ کا بڑے سے بڑا مخالف بھی آپ کی بے عزتی نہیں کر سکے گا۔ مزارات پر چادر چڑھانے کے پیچھے بھی یہ راز پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی قبروں کو زندہ جسم سمجھتا ہے، چنانچہ یہ انہیں ننگا نہیں ہونے دیتا۔ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے جو آج تک غلاف کے بغیر نہیں رہا۔ آپ نے اگر اللہ کے کسی پسندیدہ شخص کے مقام کا اندازہ کرنا ہو تو آپ انتقال کے بعد اس کی قبر دیکھیں، آپ کو اس کی قبر کبھی ننگی نہیں ملے گی، یہ پھولوں، پتوں اور گھاس سے ڈکی ہوگی یا اس پر چادر ہوگی، اور اگر کچھ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے اسے سائے سے ضرور ڈھانپ رکھا ہوگا، اس پر درخت کا سایہ ہوگا یا پھر بادل نے اسے اپنی پناہ میں لے رکھا ہوگا۔ یہ سایہ، یہ چادر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شخص کی عزت کی حفاظت ہے، چنانچہ آپ لوگوں کی ستر پوشی کا بندوبست کریں، اللہ آپ کی برہنگی ڈھانپ دے گا۔ نمبر 4، آپ اگر اپنی راہ سے بھٹکی ہوئی اولاد کو راہ راست پر لانا چاہتے ہیں تو آپ غریب بچیوں کی شادیاں کروائیں، آپ کی اولاد نیک ہو جائے گی۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ غریب بچیوں کی شادیاں کرائیں، آپ انہیں گھروں میں آباد کرائیں، آپ اپنی اولاد پر اس کے اثرات دیکھیں گے اور یہ اثرات آپ کو حیران کر دیں گے۔ نمبر 5، آپ اگر اپنی زندگی میں شکر اور اطمینان لانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیں، آپ کا دل اطمینان کی نعمت سے مالا مال ہو جائے گا۔ آپ کو اولیاء کرام کی ذات میں اطمینان نظر آتا ہے، یہ اطمینان تواضع کی دین ہے۔ آپ بھی متواضع ہو جائیں، آپ کی زندگی سے لالچ کم ہو جائے گا، آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ نمبر 6، آپ اگر صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو آپ غربا کا علاج کرانا شروع کر دیں، آپ کی صحت امپروو ہو جائے گی۔ آپ اس کے بعد جو بھی دوا کھائیں گے وہ دوسرے مریضوں کے مقابلے میں آپ پر زیادہ اثر کرے گی، آپ جو بھی خوراک کھائیں گے وہ آپ پر زیادہ اثر کرے گی۔ نمبر 7، آپ اگر دنیاوی مشکلات کا شکار ہیں تو آپ کوئی گلی، کوئی سڑک بنوا دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل کا راستہ نکال دے گا، آپ کا ہر بند دروازہ کھل جائے گا۔ نمبر 8، آپ اگر ڈپریشن کا شکار ہیں تو آپ دوسروں کے لیے ٹھنڈے پانی کا بندوبست کر دیں، کنواں کھدوا دیں، غریب کے گھر موٹر لگوا دیں یا پھر گھر کے سامنے ٹھنڈے پانی کا کولر رکھ دیں، آپ کی ڈپریشن ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ڈپریشن آگ ہوتی ہے اور پانی ہر آگ کو بجھا دیتا ہے۔
नंबर 9, किताबें बहुत बेहतर दोस्त होती हैं। आप अच्छे दोस्त चाहते हैं तो आप लोगों में किताबें तकसीम करना शुरू कर दें, आप लाइब्रेरी बना दें, आप कभी दोस्तों की कमी का शिकार नहीं होंगे, आपको दुनिया के हर कोने में दोस्त मिलेंगे। और आखिरी टिप, अगर आप ताकतवर होना चाहते हैं तो आप सादगी अख्तियार कर लें। दुनिया का कोई फिरौन आपका मुकाबला नहीं कर सकेगा। अल्लाह ताला ने सादगी में एटमी ताकत रखी है, शायद इसीलिए तमाम अंबिया और तमाम जैनवन औलिया सादा थे। चुनाचा फिरौन हो या नमरूद, ये उनकी ताकत के सामने ठहर नहीं सकते। आप भी आजमा लें, आपका भी कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा।